السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، 3-4 مختلف خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، لیکن سب سے پہلے ایک تو خبر آپ کو یہ دینا چاہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہفتے والے دن ایک عدد جلسہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اسلام آباد میں، اس سلسلے میں انہیں اسلام آباد کی انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ پرمیشن دے دی گئی ہے۔ پہلے ان کو یہ پرمیشن نہیں مل رہی تھی، لیکن ان کو پرمیشن دے دی گئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ علی نواز اوان صاحب انہوں نے اس سلسلے میں جو ہے ایک انڈرٹیکنگ دی ہے کہ جی ہم کوئی اس سلسلے میں غول غپاڑا نہیں کریں گے، ہم ڈی چوک کی ریڈ زون کی طرف نہیں جائیں گے، اس طرح کی چیزیں اس کے اندر لکھی گئی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک لائن جو نیچے ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ چونکہ آپ پریڈ گراؤنڈ کے اندر یہ جلسہ کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں جو اپروول ہے وہ جی ایچ کیو کی اپروول سے بھی مشروط ہے۔ تو اس لائن کے ساتھ بیسکلی یہ اپروول ملی ہے۔ اب ملتی ہے خان صاحب کو اپروول کہ نہیں، یہ تو اب وقت بتائے گا۔ ویسے اس سلسلے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ ایک اور بھی شیئر کرتا ہوں۔ اینی ویز، اچھا جی، آج رجیم چینج کے حوالے سے سیمینار منعقد کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے، جسے ایک آدھے چینل نے اسلام آباد ہائی کورٹ لکھ دیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو ہے یہ منعقد کیا گیا۔ اب وہاں پہ چند بڑے انٹرسٹنگ کامنٹس ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر کافی گردش کر رہے ہیں، ذرا ان کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ذرا اس پہ کامنٹ بھی کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے تو اس کے اوپر تقریر کی ہی، بڑی لمبی تقریر تھی ایکچولی، بڑے غصے میں لگ رہے تھے، بڑے جذباتی لگ رہے تھے آج۔ لیکن اس سے پہلے ایک بڑی اچھی تقریر میرے خیال میں سینئر صحافی ایاز امیر صاحب نے کی، اور ان کی تقریر میرے خیال میں سینئر صحافی ہیں، بڑا ان کا، انہوں نے سیاست بھی کی ہوئی ہے، حلقے کے الیکشن بھی لڑے ہوئے ہیں، تو وہ کافی حد تک چیزوں کے تھک اینڈ تھن کو جانتے ہیں۔ تو انہوں نے عمران خان صاحب کو کچھ کھری کھری بھی سنائی ہیں۔ اب انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا ہے، ذرا میں تھوڑی سی چیزیں آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب امریکہ تو دور ہے، کچھ فاصلے پر ہے، لیکن جہاں سے بہت کچھ ہوا وہ جگہ تو یہاں سے بہت نزدیک ہے اسلام آباد میں، یہ ایاز امیر صاحب فرما رہے تھے۔ تو اس موقع پہ عمران خان صاحب اور ڈاکٹر معید پیرزادہ وہ بھی تشریف رکھتے تھے، تو دونوں جو ہیں وہ بے ساختہ ہنس پڑے، قہقہ لگایا انہوں نے کہا کہ آپ بے شک یہ ڈونلڈ ڈو اور فلانا فلانا نام لیں، لیکن آپ کا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ یہاں پر ہوا کچھ اور ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو یا نان ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو، ایک آدمی اور اس کے ارد گرد 2-3 آدمی اور ہوں، اور کسی وجہ سے، کسی بنا سے کوئی ذہن میں سوچ ہو، کوئی ذہن میں خلل ہو، اور وہ 2-3 انسان فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ یہ کرنا ہے، اور پھر وہ سارا کیوروگراف کریں۔ یہ جو رجیم چینج جس کا آپ نام لے رہے ہیں، یہ شہباز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان نے نہیں کی، یہ اعلی کار ہیں، ان کو استعمال کیا گیا، یہ ولنگ پارٹنرز، ولنگ ایسیسریز ہیں، کرنے والے اور ہیں۔ شہباز شریف، زرداری، مولانا یہ بعد کی چیزیں ہیں، ان کو لگا کر دے دیا، ان سے نہیں ہو رہا وہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن بنیادی وجہ وہ ہیں۔ خان صاحب سوال آپ سے بنتا ہے، یہ جو ایکسٹینشن کا شوق ہے یہ آپ کو کہاں سے پیدا ہوا؟ اب یہ ایکسٹینشن ظاہری بات ہے، آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں۔ ہم کسی فین کلب کے ممبر نہیں ہیں، جوانی میں کسی فین کلب کے ممبر ہوا کرتے تھے، اس سے اب نکل آئے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایسا کپتان ہے، ماجد خان کزن تھا، اس کو ایسے نکال دیا، کرکٹ ٹیم میں یہ کر دیا، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جب آپ آئیں گے تو کم از کم یہ پرنسپل تو ہوگا کہ 3 سالہ ٹینیور ہے تو 3 سال ہی رہے گا۔ آرمی چیف کی آبویسلی ٹینیور 3 سال کا ہوتا ہے، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں پر باتیں ہمیں آئیں کہ جی کمفرٹیبل بہت ہیں ان کے ساتھ۔ چلیں جی، کمفرٹیبل ہیں تو کر دیا۔ جو کھلواڑ پاکستان میں ہو چکا ہے اس میں خان صاحب آپ کا بھی ماشاءاللہ خاصا کنٹریبیوشن ہے۔ تو عمران خان صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے سب کے سامنے ان کو بھی یہ کہا کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں آپ کا بھی کنٹریبیوشن ہے۔ جو کھلواڑ پاکستان میں ہو چکا ہے اس میں خان صاحب آپ کا بھی ماشاءاللہ کافی کنٹریبیوشن ہے، تو آئندہ پتہ نہیں آپ کیا کریں گے، پر یہ اتنا کہاں سے عشق کے ایک آدمی پر ہی انحصار ہر چیز کا کر لیا جائے، سیکیورٹی معاملات بھی، بلوچستان کے معاملات بھی، سیاست کے معاملات بھی، اور وہاں سے پھر بات کرتے ہوئے پتہ نہیں کہاں پر پہنچ گئی۔ آپ نے پاکستان کو پراپرٹی ڈیلرز کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ جو یہاں پر آپ نے فوٹوز لگائی ہوئی ہیں علامہ اقبال اور قائد اعظم کی، 2 پراپرٹی ڈیلرز کی لگا دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو راوی اربن جو پروجیکٹ تھا، یہ جو لاہور کے ساتھ تھا، اس کا بھی انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آپ کے دماغ کے اندر جو ہے یہ چیز آ گئی بھی تھی پراپرٹی کے حوالے سے ڈیل کرنے کے حوالے سے۔ تو ایاز امیر صاحب نے ان کو کافی کھری کھری سنائی۔ اچھا، اس کے بعد صحافی اور اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب وہ بھی تشریف لے کر آئے، انہوں نے بھی تقریر کی۔ اچھا، عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے میں ایک چیز ذرا شیئر کرنا چاہوں گا۔ مجھے ریسنٹلی کچھ چیزیں ان کے بارے میں پتہ لگی ہیں
کہ ایک تو پنجاب پولیس نے اور پنجاب حکومت کی اوبیسلی ماں کے اوپر ہی انہوں نے ان کے تقریباً کوئی 11 اسلحے کے لائسنس جو ہیں وہ منسوخ کر دیے ہیں، اور بتایا گیا ہے سوشل میڈیا پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کی سیکیورٹی کے لیے یہ سارا اسلحہ جو ہے وہ لائسنس اس کے لیے لیے گئے تھے، اس میں مختلف قسم کی مطلب ایمونیشن اس کے اندر شامل ہے۔ تو ایک تو اس کا جو ہے وہ لائسنس منسوخ کر دیا گیا ہے، دوسرا ان کے گھر کے اوپر جو ہے وہ پولیس بار بار آئی ہے، تصویریں بھی شیئر کی گئی ان کی جانب سے، تیسرا ان کے بارے میں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی میرے خلاف جو ہے وہ 2 اور FIRs بھی جو ہیں وہ کاٹ دی گئی ہیں۔ دیکھیے میں بڑا کھل کے بات کہنا چاہوں گا کہ عمران ریاض خان صاحب سے میرا ایک نظریاتی اختلاف ہے، ہم دونوں کے تھاٹ پروسیسز ڈفرینٹ ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ ایگری کرتے ہیں، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، گھر کے اندر 2 بھائیوں کے درمیان بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن میں کسی صورت بھی کسی صحافی کے ساتھ جو کوئی بات کرنا چاہ رہا ہو اس کے ساتھ اس قسم کے رویے کو میں پروموٹ نہیں کر سکتا، یا میں اس کی پشت پناہی نہیں کر سکتا، یا میں اس کو انکریج نہیں کر سکتا۔ عمران ریاض خان صاحب سے اختلاف صحیح، بے شک صحیح، لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ان کو ہراس کرنے کی کوشش کی جائے۔ میرا خیال میں یہ حکومت کی جانب سے اگر یہ بے وقوفیاں جو ہوئی ہیں یہ فوری طور پہ بند ہونی چاہیے، اور ان کے ساتھ یہ کسی طور پہ بھی یہ سلوک ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت زیادہ ناانصافی ہے۔ ان کے پہلے بھی ان کے خلاف مختلف FIRs انٹیریئر سندھ کے اندر بھی کاٹی گئی تھیں، اور اب کچھ اور یہ FIRs کی انہوں نے سٹوری شیئر کی ہے۔ دس از ناٹ ڈن، ایک بات۔ اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب نے آج اس سیمینار کے اندر بھی انہوں نے تقریر کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ لا کے آپ سے سوال کیا جائے گا، ہم آپ سے سوال پوچھیں گے کہ ہمیں لا کے جو ہے فائلیں دکھائی جاتی تھیں، انویسٹیگیشن رپورٹس دکھائی جاتی تھی، ڈاکٹر موہت بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بھی انہوں نے کہا کہ جی آپ نے بھی تو دیکھی ہوئی ہیں، تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ چور ہیں، اور یہ چور ہیں، تو اب جو ہے انہی چوروں کو جو ہے وہ سلوٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے، ہم نہیں ایکسیپٹ کر سکتے۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ اگر نہیں بولیں گے تو یہ پاکستان کو کھا جائیں گے، تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ جنگ لڑیں گے، اور ہم تو ابھی تک یہ جنگ لڑ رہے ہیں، آپ بے شک یہ جنگ نہ لڑ رہے ہوں۔ اچھا میرا تھوڑا سا عمران ریاض خان صاحب سے اس بات کے اوپر، جس طرح میں نے پہلے کہا اختلاف ہو سکتا ہے، میں یہاں پہ اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا۔ اگر کوئی ادارہ، اگر کوئی شخصیت، کوئی بھی شخصیت، چاہے وہ جج ہو، جرنیل ہو یا سیاستدان ہو، وہ اگر آپ کو کوئی فائل لا کے دکھا دے گا اور آپ کو کہہ دے گا کہ جناب ہماری نظر میں یہ شخص چور ہے، تو کیا آپ اس کو چور ڈکلیئر کر دیں گے، یا آپ اس کو چور کہنا شروع کر دیں گے صرف اس بنیاد کے اوپر؟ کیا یہ بہتر نہ ہو کہ ایکچولی، جس طرح میں کئی دفعہ اپنے ویلاگ کے اندر یہ بات کہہ چکا ہوں، اب فرح گوگی کے حوالے سے بات کر لیں، یا عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کے معاملے کے اوپر بات کر لیں، ملک ریاض سے لی ہوئی زمینوں کی بات کر لیں، اس 5 کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھی کی آپ بات کر لیں، یہ تمام تر الزامات ہیں، یہ تمام تر صرف ابھی تک الزامات ہیں، ان کے اوپر کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی ہے، ابھی تک کوئی قانونی طور پہ فیصلہ نہیں آیا ہے۔ میں فرح گوگی کو آج بھی چور یا ڈاکو نہیں کہہ سکتا، میں آج بھی ملک ریاض کو چور یا ڈاکو نہیں کہہ سکتا، یہ صرف الزامات ہیں، اور صحافی کا کام ہوتا ہے صرف ان الزامات تک ہی اپنے آپ کو رکھنا۔ ہم اس سلسلے میں ججمنٹس نہیں دے سکتے، یہ ججمنٹس دینا عدالتوں کا کام ہے۔ تو میرا خیال میں بہتر ہوتا کہ کسی بھی ادارے یا کسی بھی شخصیت نے اگر آپ کو یہ سب کچھ دکھایا تھا، آپ اس کو بے شک دکھاتے، اور آپ کہتے کہ جی یہ الزامات ہیں جو میرے پاس آئے ہیں اور یہ فائلز ہیں میرے پاس، وہ آپ کا فرم ہے، مجھے نہیں پتا کس نے آپ کو یہ دکھایا یا کیوں دکھایا، یا آپ سے کیا کہا گیا کہ جی یہ آپ کریں۔ اگر آپ نے کیا اپنی مرضی سے کیا ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ کو میرا خیال میں اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ میں ذرا یہاں پہ اختلاف کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے بھی جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ ایک جواب دیا، لیکن اس سے پہلے ابھی یہ میں آپ سے بات ہی کر رہا ہوں، تو ابھی ایک خبر آئی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جناب ایک اور اضافہ ہو گیا ہے، آپ کو ایک اور جھٹکا لگا ہے۔ 14.85 روپے سے پیٹرول کی قیمت جو ہے بڑھا دی گئی ہے، اور 248 روپے کا پیٹرول ہو گیا ہے، اور اسی طرح پیٹرول کے ساتھ ساتھ ڈیزل کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ آج چونکہ پہلی تاریخ آ رہی تھی، اور اسی لیے جو ہے وہ اس اضافے کا خدشہ تھا۔ آج میں خود بھی پیٹرول بھروانے کے لیے گیا تھا، تو اچھا خاصا وہاں پہ رش تھا، 13 روپے 23 پیسے ڈیزل بھی جو ہے وہ انکریز کر دیا گیا ہے۔ تو ویسے تو میں آپ لوگوں کو ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں کہ جی میرے کہنے پہ پیٹرول پمپ نہ چلے جائیے گا، لیکن آج میں خود بھی بھروا کے آیا تھا، لیکن میں قدرتی طور پہ گیا تھا، یقین کیجئے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے لگی ہیں۔ میں صرف اور صرف ویسے کیونکہ واقعی میری ٹینکی اس کی گاڑی کی خالی ہو گئی تھی، تو میں بھروانے کے لیے گیا تھا، چلے تھوڑی بہت بچت ہو گئی ہوگی۔ لیکن بہرحال یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا انکریز ہے، حکومت کے لیے اس کی وجہ سے اور بھی پریشانیاں بڑھیں گی، اور لوگ پہلے ہی بڑے سخت تکلیف کے اندر ہیں، اب یہ قیمتیں اور بڑھا دی ہیں۔
میں تو صرف اس چیز کا انتظار کر رہا ہوں کہ اس کا 17 جولائی کے جو ابھی آنے والے ہیں ضمنی انتخابات، نون لیگ کو اس کا کتنا کو نقصان اٹھانا پڑے گا اس چیز کا، کیونکہ لوگ اپنا غصہ جب نکالیں گے نا تو ہمیشہ ووٹ ڈال کے، اور نکالنا بھی چاہیے، لوگوں کو ہمیشہ ووٹ ڈال کے اپنا غصہ نکالنا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت، ایک حکومت نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اپنا غصہ نکالیں جا کے، اور ووٹ ضرور ڈالیں جا کے، ضمنی انتخابات میں جا کے ضرور اپنا ووٹ ڈالیں۔ کمنگ بیک ٹو دیٹ سیمینار، تو عمران خان صاحب اس کے بعد تشریف لے کر آئے۔ اب ایاز میر صاحب جو ہیں وہ کافی سنا چکے تھے عمران خان صاحب کو، تو عمران خان صاحب نے جناب آگے سے جو باتیں کی ہیں وہ میں اب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی ایاز میر آپ نے بات کی ایکسٹینشن کی، میں اس کے اوپر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، میں ایک عام سا آدمی ہوں، بڑی غلطیاں کی ہیں زندگی میں، لیکن کرکٹ کے اندر میں باقیوں سے آگے اس لیے نکلا کہ میں اپنی غلطیوں کا تجزیہ خود کرتا تھا، میں اپنا سب سے بڑا کرٹک تھا، اور ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ جو میں غلطی کرتا ہوں اس کو کریکٹ کیا جائے۔ ملک اور ادارے ایسے ہی آگے بڑھتے ہیں جب وہ اپنی غلطیوں کا تجزیہ کریں اور انہیں ٹھیک کریں۔ میں جو 3.5 سال جو حکومت میں بیٹھا، یہ میری زندگی کے سب سے مشکل 3.5 سال تھے، لیکن ان میں نے بڑی چیزیں سیکھیں، لیکن چیلنج بہت بڑا تھا کیونکہ کوئی کرائسس تو تھا نہیں، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بحران پیدا ہوتا تھا۔ تو اس کرائسس کے اندر بڑی چیزیں میں نے سیکھی۔ میں سمجھتا ہوں میری جو ایجوکیشن ان 3 سالوں میں ہوئی وہ زندگی میں نہیں ہوئی۔ اب آگے بندہ 3 سال جو ہے نا وہ کرسی بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ ہمیشہ ملک ادارہ ترقی کرتا ہے رول آف لاء پر۔ ملک میں ایک انسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہے 30 سالوں سے۔ جب آپ مارشل لاء لگاتے ہیں تو ادارے ختم ہو جاتے ہیں، رول آف لاء ختم ہو جاتا ہے، اور جو ہمارے ڈیموکریٹ تھے رول آف لاء ان کا ایشو ہی نہیں تھا۔ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جس کانٹیکسٹ میں آپریٹ کر رہا تھا مجھے بڑا کیئرفلی دیکھنا پڑتا تھا کہ یہ مسئلے ہیں اور میں سارے نہیں ڈیل کر سکتا ایک وقت میں، تو پھر مجھے پک اینڈ چوز کرنا پڑا، پرائیورٹائز کرنا پڑ رہا تھا۔ میں واپس دیکھتا ہوں ہم بہت چیزیں بہتر کر سکتے تھے، بڑی چیزیں اور بہتر کر سکتے تھے۔ بندہ جب پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکلتا ہے نا، جب باہر نکلتا ہے، کہتے ہیں مجھے ایک دفعہ ایک سیاستدان نے یہ بات کہی تھی کہ وہ جو پہلی رات ہوتی ہے نا، جب پرائم منسٹر ہاؤس سے نکل کے وہ رات بغیر پی ایم کی کرسی کے آپ اپنے گھر میں گزارتے ہیں اور یوں جا کے بیڈ کے اوپر لیٹتے ہیں نا، تو سب سے پہلے تو آپ کے جو کندھے ہیں نا ادھر سے لگتا ہے جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہے، بڑا کوئی بھاری بوجھ تھا، ٹنوں کے حساب سے وہ بوجھ اتر گیا۔ اور اس کے بعد آپ کا جو پورا کریئر پیچھے ہوتا ہے نا، جس طرح عمران خان صاحب کا کوئی 3.5 پونے 4 سال کا تھا، وہ 270 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آپ کی آنکھوں کے سامنے یوں گھومنا شروع ہو جاتا ہے، سب کچھ آنکھوں کے سامنے یوں گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ کس نے مجھے کیا کہا، مجھے کیا خبر ملی، کون میری ٹانگ کھینچ رہا تھا، کس نے میری برائی کی، کس نے مجھے دھوکہ دیا، کس طرح میں جانتا تھا کہ یہ شخص مجھے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن میں پھر بھی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ شاید وہ طاقتور تھا، شاید مجھے اس کی سپورٹ کی ضرورت تھی، شاید مجھے آگے اس کی ضرورت تھی، شاید اس کے پاس پیسہ بہت تھا، مجھے اپنی پارٹی کے لیے شاید پیسہ چاہیے ہو۔ بہت سی چیزیں آنکھوں کے سامنے گھومتی ہیں، بہت سی چیزیں، لیکن پتہ کیا بات ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ایک اچھا جو اسٹیٹسمین ہوتا ہے نا، اسٹیٹسمین، میں لیڈر کی بات نہیں کر رہا، اسٹیٹسمین کی بات کر رہا ہوں، وہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ ایاز میر صاحب نے میرے خیال میں بہت اچھی بات کی ہے کہ ہم نے آپ سے امیدیں لگا کے رکھی ہوئی تھیں۔ ایاز میر صاحب نے ایکچولی آپ سے بہت امیدیں لگا کے رکھی ہوئی تھیں۔ یہاں پہ میں ایاز میر صاحب سے اختلاف کروں گا، نہیں لگانی چاہیے تھی۔ ایاز میر صاحب جتنے سینئر صحافی ہیں، مجھ سے بہت زیادہ تجربہ ہے ان کا، تو لیکن ہمیں بھی بندہ دیکھ کے اتنا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار یہ رنگ بازی ہو رہی ہے یا ایکچولی اس بندے کا واقعی کوئی مطلب ہے۔ ایک دفعہ کر کے اس کے بعد سارا آپ کا ٹینیور گزر گیا، آپ پاکستان کے پاورفل ترین لوگوں میں سے شامل تھے، اور اب اس کے بعد نکل کے یہ کہنا کہ میں تو میں پھنسا ہوا تھا، میرا ہاتھ بھی پھنسا ہوا تھا، میری ٹانگ بھی پھنسی ہوئی تھی، میرا سر بھی پھنسا ہوا تھا، میں تو بری طرح پھنسا ہوا تھا، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ اس لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے میرے بھائی کیونکہ آپ جس فارمولے کے تحت اس وزیر اعظم ہاؤس کے اندر پہنچے تھے نا، جس فارمولے کے تھرو، وہ پھر اور کوئی فارمولہ لگانے نہیں دیتے، وہ فارمولہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف آپ نہیں ہیں، آگے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی دیکھیے گا ایسا ہی ہوگا، یہ میں ویسے ہی ابھی سے پریڈکٹ کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک اور خبر ہے جناب فیاض الحسن چوہان صاحب کے حوالے سے، میرے کپتان کے میڈیا ایڈوائزر۔ اچھا سوری، ایک چیز میں بتانا بھول گیا، وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب جب یہاں سے نکلے، اس سیمینار سے جب نکلے، تو ایک صحافی جو ہے ان سے پوچھنا شروع ہو گیا کہ سر یہ بتائیے گا باجوہ صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، باجوہ صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، باجوہ صاحب کی آپ کی کوئی ملاقات طے ہے، ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا۔ پھر ان سے ایک اور سوال کیا گیا کہ سر یہ بتائیے توشہ خانہ میں کون سی چیزیں آپ نے خریدی ہیں، کون سی چیزیں بیچی ہیں، ذرا اس کے بارے میں کوئی تفصیلات بتا دیجیے۔ اس کا انہوں نے صرف وہ کہہ دیا یہ توشہ خانہ نہیں ٹوچا خانہ ہے۔ وہ بیسکلی بلاول نے ایک تقریر کے اندر ایک کہا تھا تو اسی کو انہوں نے ریپیٹ کر دیا۔
پھر انہوں نے کہا, وہ اسی صحافی نے کہا کہ جی آپ سوالوں کے جواب کیوں نہیں دیتے, سوالوں کے جواب کیوں نہیں دیتے. اتنی دیر میں بیچارے کو سیکورٹی گارڈ والے بھی دھکے دھکے دے کے پیچھے کر رہے تھے. تو خان صاحب آرام سے چپ کر کے گاڑی میں بیٹھے, اوگ گئے, کوئی میڈیا انٹریکشن نہیں کیا انہوں نے. اچھا اب آ جائیں فیاض الحسن چوہان صاحب. فیاض الحسن چوہان صاحب نے جناب ایک نئی ویڈیو نکالی ہے, اور وہی گندی اور گھٹیا حرکت کی ہے جو عمران خان صاحب نے ایک جلسے کے اندر کہی تھی, غالباً ملتان کا جلسہ تھا, جس کے اندر انہوں نے کہی تھی مریم نواز کے حوالے سے کہ مریم نواز تم میرے پہ اتنا دھیان مت دو, میرے بارے میں اتنی بات مت کیا کرو کیونکہ کیپٹن صفدر کیا سوچے گا. ایگزیکٹلی یہی گھٹیا اور گندی بات فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی آج کہی ہے کہ ایک تو بیگم صفدر روان, بیگم صفدر روان, یہ بیسکلی اگلے کو ڈیروگیٹری طریقے سے بات کرنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ مطلب وہ اس کا جو نام ہے مریم نواز, جو وہ کہنا چاہتی ہے کہ جی مجھے اس نام سے پکارا جائے. ہر شخص کے بارے میں میں یہ بات کہتا ہوں کہ نام اس کا وہ ہوگا جو وہ کہلوانا چاہتا ہے اپنے آپ کو. اگر آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی نام اس کو دینے کی کوشش کریں گے نا, تو بیسکلی آپ اس کا ٹھٹا اڑا رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہ ڈیلیبریٹلی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ مریم نواز کو اس طرح کہہ کے پکارتے ہیں بیگم صفدر روان, بیگم صفدر روان, اور اسپیسیفکلی فیاض الحسن چوہان یہ بات کرتے ہیں. میں نے اور بھی لیڈروں کو دیکھا وہ یہ کام نہیں کرتے, وہ مریم نواز ہی کہتے ہیں, لیکن یہ فیاض الحسن چوہان صاحب ہی حرکت کرتے ہیں. تو آج انہوں نے ایگزیکٹلی یہ بات کی کہ میرا بیگم صفدر روان کو یہ پیغام ہے کہ آپ عمران خان کے بارے میں جو ہے اتنا مت سوچا کریں, کیونکہ اگر آپ اتنا سوچیں گے, بار بار یہ سوچیں گے, تو کیپٹن صفدر جو ہے وہ بیچارہ وہ کیا اس کی کیفیت کیا ہوگی. انہوں نے اس قسم کی بات کی. چوہان صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے, اور بڑا مدبانہ سوال ہے. پاکستان تحریک انصاف کی بہت سی خواتین ایم پی ایز ہیں, بہت اچھی لیڈرز ہیں. ظاہری بات ہے کیونکہ وہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں تو وہ بھی عمران خان صاحب کا بہت نام لیتی ہوں گی. یہ بات آپ ان کو جا کے کہہ سکتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو کہہ سکتے ہیں جا کے کہ آپ عمران خان صاحب کا نام اتنا نہ لیا کریں, کیونکہ آپ کی فیملی کیا سوچے گی آپ کے بارے میں, یا آپ لوگوں کے جو ہسبینڈز ہیں وہ کیا سوچیں گے. ظاہری بات ہے میں بہت سی خواتین جو ہیں وہ میرڈ ہوں گی, آبویسلی زیادہ تر میرڈ ہی ہوں گی. تو آپ یہ بات ان خواتین کو کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کہنے کا سوچیں گے بھی تو وہ تب بھی بڑی گھٹیا بات ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین بھی قابل احترام ہیں, ان کو بھی یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی مسلم لیگ نون کا بندہ ان خواتین کو اس طرح کی بات کہے کہ جی آپ شہباز شریف کے بارے میں اتنا مت سوچا کریں, ظاہری بات ہے وہ کس پہ کرٹیسائز کرتی ہیں, شہباز شریف کے اوپر ہی کرتی ہوں گی, نواز شریف پہ کرتی ہوں گی, تو وہ ان کو جا کے کہیں یار آپ نواز شریف کا نام اتنا نہ لیا کریں, آپ کا ہسبینڈ کیا سوچے گا. یہ کتنی گھٹیا اور گری ہوئی حرکت ہے, کتنی گھٹیا اور گری ہوئی حرکت ہے. لیکن پھر پتہ کیا بات ہے, جب میں وہ سارا فارمولا بلاتا ہوں نا 2+2 2 × 2 2 -2 2 / 2 یہ سارا کچھ جب میں کر کے آتا ہوں نا, اور جب میں وہ نیچے ٹوٹل کی طرف آتا ہوں تو ٹوٹل میں اینڈ میں جا کے نام صرف آپ کی طرف سے یہ نکلتا ہے عمران خان. تو جب آپ کا لیڈر ایسا سوچتا ہے, وہ آپ کے لیڈر کی اتنی گندی سوچ ہے, تو پھر آپ کی کیوں نہ ہو. صحیح کر رہے ہیں آپ, صحیح ریپرزینٹ کر رہے ہیں آپ, صحیح میڈیا ایڈوائزر ہیں ان کی. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.